عمران خان کی صحت کے حوالے سے اچھی خواہش رکھنے والے عمران خان کے حامی، عمران خان کے خاندان کے لوگ اور وہ لوگ جو اس معاملے میں غیر جانبدار تھے، لیکن انسانیت کی بنیاد پر ان کو بھی امید تھی کہ عمران خان کا اب علاج ہاسپٹل میں ہو جائے گا۔ علاج تو خیر عمران خان کا ہو ہی جانا ہے، دیر سے ہی صحیح، لیکن حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی کالک مال لی گئی ہے۔ تو یہ لوگ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر چلے گئے ہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں عمران خان کے خلاف جاتے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ان کے کئی وزراء نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن پھر جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھتی گئی، پیش رفت ہوتی گئی، تو ان کی طرف سے عمران خان کے خلاف اور ان کی صحت کے خلاف بھی باتیں ہونے لگی۔ جیسے کہ اعظم ندی تارڑ کی طرف سے تو فوری طور پر کہہ دیا گیا کہ اس پر نظر ثانی کروائی جائے کہ عمران خان کا علاج کسی سرکاری ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، لیکن کچھ وزراء کی طرف سے ایسا ضرور کہا گیا کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ رانا سلور نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے دیر کر دی گئی۔ طارق چودھری نے کہا کہ اس فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے گا، یعنی کہ بالکل اسی طرح سے عمل کیا جائے گا جس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، لیکن دیکھا گیا کہ کئی وزراء کی توپوں کے رخ عمران خان کی طرف ہوتے چلے گئے، جن میں ایک عطا طارڑ صاحب شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ طلال چودھری بھی شامل ہیں۔ اور طلال چودھری کی طرف سے ایسا شرمناک قسم کا بیان دے دیا گیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جلدی سے مٹھائی کھا لی، حالانکہ کہیں پہ بھی کسی نے کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کی۔ تو پی ٹی آئی کو جیسے ہی پتہ چلا، ان کے لیڈروں کی طرف سے، عمران خان کے خاندان کی طرف سے، عمران خان کی بہنوں کی طرف سے اور جو بھی تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتا ہے، زیادہ تر نے سجدہ شکر ہی ادا کیا تھا۔ اب یہ لوگ معاملہ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کے لیے لے گئے ہیں اور یہی کہا گیا کہ ہاسپٹل نجی میں نہیں بلکہ سرکاری میں عمران خان کا علاج کروایا جائے۔ اور جس طرح کی وہاں پہ توجہ پیش کی گئی ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ میاں نواز شریف کو جب پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا تو کیا وہ کوئی سرکاری ہاسپٹل تھا؟ تو کیا جس طرح سے آج مطالبہ کیا جا رہا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان سے باہر جانا، تو کیا اس کے بعد باقی قیدیوں کو بھی وہی سہولت فراہم کی گئی تھی؟ جیسا کہ طارڑ صاحب کہتے ہیں، چھوٹے طارڑ نہیں بلکہ اعظم ندی بڑے طارڑ کہتے ہیں کہ پھر تو کئی اور قیدی بھی کہیں گے کہ ہمارا بھی اسی طرح سے علاج کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قیدی ایسا کہتا ہے آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں اگر ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے، ایسا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کا پھر پرائیویٹ اداروں میں علاج کروایا جا سکتا ہے۔ تو نظر ثانی سے ہوگا کیا؟ یہ ہم اشتیاق چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں، ان پر فون پر بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ نظر ثانی کے بعد عمران خان کے علاج میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، تو ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں اشتیاق چودھری صاحب، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے عمران خان کے علاج کے لیے جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کا نجی ہاسپٹل میں علاج کروایا جائے اور اس پر ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، تو چودھری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نظر ثانی کی درخواست کے بعد کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا اور عمران خان کے علاج میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کی جو درخواست آئے گی وہ اس کے اوپر اسی وقت تو وہ فیصلہ نہیں کریں گے اور نوٹس کرنا ضروری ہوگا اگر انہوں نے فیصلہ بھی کرنا ہے مثال کے طور کے اوپر۔ تو نوٹس جب وہ کریں گے تو نوٹس کے لیے سپریم کورٹ وہی تاریخ رکھے گی جو کہ 16 ستمبر ہے اس کیس میں، عمران خان کے کیس میں، جو کہ انہوں نے ہاسپٹل کو کہا ہے۔ لہٰذا 16 ستمبر سے پہلے تو ان کی نظر ثانی درخواست کے اوپر فیصلہ آتے دکھائی نہیں دیتا، جو جوڈیشل ہمارا پروسیجر ہے اس کے مطابق۔ تو 16 ستمبر کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ آئے گا اگر اس نے ایکسیپٹ ہونا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے۔ تو 16 ستمبر تک میں سمجھتا ہوں کہ سیف ہے عمران خان صاحب، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 16 ستمبر سے پہلے کی کوئی ڈیٹ رکھ کے اسی میں وہ کرتے ہیں فیصلہ۔ میری تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ تو چودھری صاحب ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ کے بھی وکیل ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 16 کو ہی یہ درخواست ان کی لگ سکتی ہے، تو عمران خان کو جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ 2 دن میں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، تو کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو قانونی طور پر اور آئینی طور پر؟ دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ بالادست ادارہ ہے اور آرٹیکل 189 جو ہے اس کے تحت بائنڈنگ ہے ہر اس کا فیصلہ دوسروں کے اوپر۔ پھر اسی طرح آرٹیکل 190 ہے جو کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں ریاست کے
وہ ان ایڈ آف سپریم کورٹ کے احکامات کے کام کرے. تو حکم تو بڑے واضح ہے، اور چاہیے بھی یہ کہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 پر عمل درآمد کرتی ہے حکومت یہ اقدام کرے. لیکن اگر حکومت اس معاملے میں امپلیمنٹ نہیں کرتی سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو یہ بہت بڑی بدنامی ہوگی ہماری سپریم کورٹ کی بھی، اور ہمارا ایک اور بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکومت کے ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا چودھری صاحب اس سے جی بات کر لیں آپ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی آ سکتی ہے سپریم کورٹ میں، توہین عدالت کی بھی آ سکتی ہے. تو ناظرین آپ کے سامنے ہم نے رائے رکھی ہے اشتیاق چودھری صاحب کی. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کل ہی زیادہ سے زیادہ بھی تاخیر کی گئی تو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا. اگر نہیں کیا جاتا تو پھر ان لوگوں پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. تو ناظرین ہم کس دور میں جا رہے ہیں، کون سا دور ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے، اس رجیم کی طرف سے کس طرح سے آئین کا حلیہ بگاڑ کر، ترمیمیں کر کے ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو اپنے زیر نگین کر لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ موجود ہے، اس کا آرڈر موجود ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. تاہم یہ حکومت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے. ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی ایکشن میں آئے ہیں. انہوں نے تیز رفتاری کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی ہیں، اپوزیشن لیڈر سے ملے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں دونوں طرفین کے وفد بھی موجود تھے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے حیدری صاحب تھے اور دیگر تھے. اسی طرح سے اچکزئی صاحب کے ساتھ علامہ ناصر عباس بھی تھے، اور دیگر بھی پی ٹی آئی کے لیڈر اس میں شامل تھے. تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ ملاقاتیں کیوں اتنی تیزی سے ہونے لگی؟ تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک نیا الائنس بنا دیا جائے؟ تو ناظرین یہاں پہ ہم اپنی رائے یہ رکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اپوزیشن آج کل تحریک انصاف کی ہے، تو ان کی جو بھی ملاقاتیں ہیں یہ ساری کی ساری لگتے ہیں کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کی آج حکومت ہے اور اتحادی ہیں، ان کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبوں پر آ جائیں، صوبے بنا دیں، نہیں تو پھر تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر دیا جائے گا کہ تمہارا گھر جانا ٹھہر جائے گا. بہرحال بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے الائنس بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر ایسا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے، تو ناظرین ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلم لیگ نون سے وہ تھوڑا سا الگ ہو جائیں. پہلے تو یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو بتایا گیا کہ بندے کے پتر بن جائیں، صوبوں کے حوالے سے اپنی رائے تبدیل کر لیں. ایک طرف تو ان دونوں کو دھمکایا جا رہا ہے، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری اپنا رخ اختیار کی اور مسلم لیگ نون سے وہ دوریاں اختیار کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی اور تحریک انصاف اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اول تو تحریک آئے گی نہیں، اگر تحریک آتی بھی ہے تو مسلم لیگ نون کو ان کے کسی ایک کے بھی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خلاف عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتا. تب تک عدم اعتماد نہیں آ سکتا جب تک اوپر سے ڈوریاں نہیں ہلائی جائیں گی. تو بلاول بھٹو زرداری اور اسی طرح کی دیگر پارٹیوں کی لیڈرشپ جتنی مرضی کوشش کر لے، تحریک عدم اعتماد اس وقت تک نہ آ سکتی ہے، نہ کامیاب ہو سکتی ہے جب تک اس طرح کے حالات نہ ہو جائیں جس طرح کے 2022 میں اپریل میں ہو گئے تھے. اور عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا شکار نظر آتے تھے. ادھر دیکھیے کہ سندھ ہاؤس میں کس طرح سے منڈیاں لگی ہوئی تھی، وہ منڈیاں بھی ان سے نہیں ہٹائی جا سکی تھی. اگر وہاں پہ تھوڑی سی مداخلت ہوئی تو سپریم کورٹ، بندیال صاحب کی سپریم کورٹ وہ ایکشن میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑو جنہوں نے وہاں پہ جا کے مداخلت کی ہے، اور وہ لوگ تھے تحریک انصاف کے. ایسا ماحول نظر نہیں آتا کہ اس حکومت کے خلاف کسی قسم کا عدم اعتماد آ جائے. تو ناظرین اگر صورتحال عدم اعتماد تک پہنچ گئی، اگر ان کی طرف سے یہ سوچ لیا گیا کہ اس حکومت کو ہم نے گھر بھجوانا ہے، تو عدم اعتماد کی ضرورت نہیں رہے گی. ان کو اشارہ کیا جائے گا اور یہ بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں گے. استعفے دے کے جائیں گے یا پھر ایسے ہی چلے جائیں گے، جناب ہماری طرف سے استعفیٰ لکھیں، ہمارے سائن کریں،
ہم کہیں پہ جا کے ان کو چیلنج نہیں کریں گے۔ تو باقی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر گر گئے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے گرے تو زخمی ہو گئے۔ تو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آدھی رات کے وقت ٹوائلٹ میں جا کے گرے تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس لیے وہ ٹوائلٹ گئے تھے یا کسی اور ضرورت کے لیے ٹوائلٹ گئے تھے، وہاں پہ جا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب وضو کرنے کے لیے واش روم میں گئے تھے اور وہاں پہ گر گئے، زخمی ہو گئے اور ان کو پاکستان سے دبئی علاج کے لیے لے جایا گیا ہے۔ جیسے صحتیاب ہو جائیں گے پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایک ہی واقعے کو دو طرح سے پیش کیا گیا ہے؟ پہلے کہا گیا تھا کہ وہ ٹوائلٹ میں لیٹرین میں گر گئے تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کے لیے اٹھے تھے تو وہ گر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت یاب کرے اور انہوں نے ملک و قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ کے جائیں۔ بیرسٹر گوہر بھی میدان میں آئے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اس کو آگے چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نظر ثانی کی درخواست لے کے جائیں گے تو اس کی سنوائی میں بڑی تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ اس معاملے کو اسی طرح سے چلنے دیں جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، عمران خان کا علاج ہونے دیں۔ ادھر میاں محمد نواز شریف صاحب مکمل اس حوالے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہی نہیں بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس حوالے سے مکمل خاموش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہوں، جس طرح سے بیان آ گیا، کبھی عطا تارک کی طرف سے بیان آ گیا، کبھی طلال چودھری کی طرف سے بیان آ گیا، کبھی اس کی طرف سے بیان آ گیا اور کبھی ان کے ٹاؤٹ صحافیوں اور اینکرز کی طرف سے عمران خان کی صحت کے خلاف بیان آ گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کی طرف سے جس طرح سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت ان کی بات سنے گی، کیونکہ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی اور یہ کمشنر کی طرف سے ان کے کہنے پر درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں وہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں عمران خان کا علاج کروا لیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نظر ثانی پر کب عدالت بیٹھتی ہے اور اس وقت تک کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔